السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 93 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ سیاہ جینز پر سیاہ شرٹ پہنے ہوئے تھا جس پر وہ براؤن لیدر کوٹ پہنے ہوئے تھا، رف سا حلیہ، مگر اس کی شخصیت اگنور کیے جانے کے قابل ہرگز نہ تھی۔ وہ اسلام آباد کے کیفے میں بیٹھا تھا، سیاہ آنکھوں پر بلو سن گلاسز لگائے ہوئے تھے، ٹھنڈی اسٹرا لبوں سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ ایک گھونٹ لیتے بدمزہ ہوتے گلاس خود سے دور کھسکا گیا تھا۔ جو چیز پسند نہ آئے وہ اسے اپنے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ وہ اب کرسی سے ٹیک لگا گیا، اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھا۔ وہ اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سامنے بیٹھے انسان کی کچھ دیر پہلے کی گئی ہوئی باتیں اس کے سر سے گزر گئی تھی۔ وہ اب اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اس مغرور انسان کو گھورنے لگی۔ اسے اس مرد میں کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ بلا وجہ کی مغروری، مردوں پر مغروریت کہاں جچتی ہے بھلا؟ مغرور ہونا تو عورت کو شبہ دیتا ہے۔ وہ گندمی رنگت والی لڑکی مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ بس نہ چل رہا تھا وہ سامنے بیٹھے انسان کا گلا دبا دیتی، مگر افسوس وہ کیس لڑتی تھی، انسانوں سے بلا وجہ یا کسی وجہ سے بھی لڑ نہیں سکتی تھی۔ اس مغرور خانزادے سے لڑ کر اپنا ہی نقصان ہونا تھا۔ گلاسز کے پیچھے سیاہ آنکھوں میں اس نے کسی کے لیے عزت نہیں دیکھی تھی، یا کہ خود سے ہی پیار کرنا جانتی ہے۔ اگر میرا جائزہ لے لیا ہو تو میری بات پر غور و فکر کرو گی تم کیا؟ زاویار خانزادہ تھوڑا سا اس کی طرف چکا تھا۔ شنائل منہ بناتے اپنی کرسی پیچھے دھکیل گئی۔ یونو مجھے تم میں بالکل انٹرسٹ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، تم نے میری بیوی کو نہیں دیکھا کبھی، ورنہ یوں نہ کرتی۔ زاویار خانزادہ منہ پر ہاتھ پھیرتے اس کی حرکت پر ہنس پڑا تھا۔ شنائل کی رنگت سرخ ہوئی۔ مجھے تمہاری بیوی کی خوبصورتی کے متعلق جاننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، تم جیسے مغرور انسان کی بیوی خوبصورت ہی ہوگی، میں جانتی ہوں، شنائل نے بگڑتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں کسی دوسری عورت کی تعریف سننے نہیں آئی تھی، اس لیے جی بھر کر طبیعت مقدور ہوئی تھی۔ کس نے کہا تھا وہ خوبصورت ہے؟ زاویار نے آئی برو چکائے۔ تم نہ بھی کہو، میں سمجھتی ہوں۔ شنائل نے اپنے پرس سے پیسے نکالتے ٹیبل پر رکھے۔ زنیشا کی وجہ سے ایسے کہہ رہی ہو؟ شنائل کھڑے ہوتے ساکت ہوئی تھی۔ بات تو یہی تھی، وہ زنیشا شاہ کی خوبصورتی دیکھ کر ہی فرض کر چکی تھی، سامنے بیٹھے مرد کی بیوی بھی خوبصورت ہوگی۔ زنیشا شاید خوبصورت ہو سکتی ہے کیونکہ تمہیں وہ زرک کے ساتھ کھڑی خوبصورت لگی۔ پسندیدہ مرد کے ساتھ کھڑی ہر عورت خوبصورت ترین لگتی ہے۔ زنیشا کو تم بھی خوبصورت لگ سکتی ہو اگر زنیشا کی جگہ تم زرک کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ وہ گلاسز اتارے مسکرایا۔ وہ مغرور ہی نہیں، بے رحم بھی تھا۔ کیسا تجزیہ کیا تھا کہ شنائل کا دل ہی اپنی جگہ سے سرکا دیا کیا تھا۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی رہی، مگر اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں کرب صاف نمایاں تھا۔ میری بیوی تو بے حد خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ پوری دنیا اس پر واری جائے۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ شنائل نے جھکتے ہوئے ٹیبل پر زوردار ہاتھ مارا۔ سلش اور اورنج جوس کے گلاس چھلک پڑے۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے جھکتی ہوئی تھی۔ مجھے یہاں اس لیے بلایا کہ میں یہاں تمہاری بیوی کی خوبصورتی کے قصے سنوں؟ مجھے تمہاری بیوی کو دیکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں، میں تمہیں اسے دیکھنے بھی نہ دوں۔ وہ چھپا کر رکھے جانے والی شخصیت ہے کیونکہ وہ زاویار کی ملکیت ہے۔ شنائل زاویار کی بات پر کروا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ وہ مغرور ہی نہیں، خود پسند بھی تھا، خود پر اور اپنے سے جڑے رشتوں پر مغرور کرنے والا ظالم بے رحم سردار۔ شنائل کو اس سے کوفت ہوئی تھی۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ شنائل نے غصے سے اورنج جوس کا گلاس ہاتھ میں جکڑا۔ زاویار خانزادہ نے سلش کا گلاس پکڑے، سامنے سے آتے ویٹر پر پھینکا۔ ٹھنڈا ٹھنڈا سلش ویٹر کا یونیفارم بھی کھو گیا۔ غلطی سے ہو گیا، زاویار نے ہاتھ اٹھائے۔ اٹس اوکے سر، اینی تھنگ یو نیڈ؟ وہ ستائشگی سے مسکرایا۔ زاویار کے اشارے پر وہ چلا گیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ بیچارہ یہاں جاب کرتا ہے۔ شنائل غرائی تھی۔ یہ سلش تمہارے چہرے پر پھینکنے کو دل کیا تھا، مگر تم عورت کارڈ کھیلتی اس لیے اپنا غصہ یوں اتار دیا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم یہ حرکت کرتی تو پھر میں تمہیں عورت کارڈ کھیلنے کا پورا موقع دیتا۔ وہ اطمینان سے بولتے کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ گلاس پر مضبوطی سے جمی شنائل کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیتے گلاس کو خود سے دور کھسکایا۔ میں زاویار خانزادہ ہوں، بلا وجہ کسی سے بھڑتا نہیں ہوں، مگر مجھے کوئی چھیڑے پھر اسے چھوڑتا نہیں ہوں۔
آرام سے بات کر رہا ہوں تو تحمل سے بات سنو. میری آفر نہیں منظور, مجھے انکار کر کے جا سکتی ہے. وہ مکمل سنجیدہ تھا. مجھے تمہاری آفر نامنظور ہے. میں زرق کی سے محبت کرتی ہوں. مجھے سے پانے کے لیے کبھی اونچے ہتھ کنڈوں پر نہیں اتروں گی. وہ میرا گزرا ہوا تکلیف دہ وقت تھا. وہ میرے دل میں وہ آج بھی درد بن کر رہتا ہے, مگر میں اس کے بغیر جی سکتی ہوں. بلکہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں, جہاں زرق کو پانے کی میرے اندر ریت کے ذرے جتنی بھی خواہش نہیں. وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی. وہ اپنا پرس اٹھاتے آگے بڑھی. کیا اسے برباد ہونے سے بھی نہیں بچاؤ گی؟ وہ پھر سے رک چکی تھی. پلٹ کر زاویار کی طرف دیکھا. زاویار نے اپنے کوٹ سے کچھ پیپرز نکال کر ٹیبل پر رکھے. وہ بے اختیار ان پیپرز کی طرف بڑھی تھی. رپورٹ دیکھتے اس کے دل میں درد کے طوفان اٹھے تھے. وہ کرسی پر بیٹھتی چلی گئی. یہ زرق کی رپورٹ ہے. کون دے رہا ہے اسے یہ ڈرگز؟ شنال کے لب کپکپائے. زنیشا شاہ. زاویار کے ہونٹ پیچھے تھے. یہ اب تم تک ہے. زرق خانزادہ کو مزید برباد ہونے سے بچاتی ہو یا پھر اس کی بربادی کا تماشا دیکھتی ہو؟ وہ اپنی بات مکمل کرتے چلا گیا تھا. شنال تاریک چہرے کے ساتھ وہیں بیٹھی رہی تھی. زرق کی تکلیف اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی. آگے بڑھنا اور بات تھی, مگر اپنی محبت کی بربادی دیکھنا اور بات تھی. حاصل نہ حاصل میں کیا رکھا تھا, مگر اس انسان کی بربادی قبول نہ تھی. وہ سیاہ پینٹ پر گرے کلر کی شرٹ پہنے ہوئے تھا. مرر کے آگے کھڑے وہ خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا. ساحرانہ آنکھیں جو دیکھے اپنا دل دے بیٹھے. وہ بیڈ پر بیٹھی اس کی چوڑی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. زنیشا شاہ کا دل کٹنے لگا. وہ بیڈ سے اٹھتے اس کی طرف بڑھتے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی خود پر پرفیوم چھڑکتے. زرق کے ہاتھ رکے تھے. زنیشا شاہ کی سوجی گلابی آنکھوں کو دیکھتے وہ نگاہیں چرا گیا. زرق کا نگاہیں چرانا زنیشا کو اذیت کی بھٹی میں سلگا گیا تھا. وہ ایسا تو نہیں تھا. وہ تو اس پر جان مارتا تھا. اسے اس کے آگے کچھ نہیں نظر آتا تھا. اب جب بھی وہ اسے دیکھتا نگاہیں چراتا. زنیشا اس سے پرفیوم لیتے اس پر چھڑکنے لگے. رہنے دو, ہو گیا. وہ اکھڑے لہجے میں بولتے اپنے کف لنکس لگانے لگا. زنیشا شاہ کی آنکھیں شدت گریہ سے بھیگ ہوتی. اس کا گلد ختم ہو گیا تھا. اب اس میں خود سری آ گئی تھی, یا وہ اپنا گل چھپانے کو اس سے بے رخی برت رہا تھا. وہ نہیں جانتی تھی, مگر وہ بدل رہا تھا. زنیشا اس کے سامنے سے نہ ہٹی تھی. وہ اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے بند کرنے لگی. کیا چاہیے؟ وہ جھنجھلا گیا تھا. اب تو وہ اس سے پیچھا چھڑوانے کے بہانے تلاش کرتا تھا. زنیشا شاہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی. وہ ایک پل کے لیے مجسم ہوا. دل کی دھڑکنوں نے ادھم مچایا. دوسرے لمحے وہ اسے بازوں سے جکڑے خود سے علیحدہ کر گیا. وہ بیڈ پر رکھا اپنا گرے کوٹ پہننے لگا. زنیشا شاہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی. پین کوٹ میں اس کی وجہی پرسنالٹی مزید دلکش لگنے لگی. وہ پیشانی پر بکھرے اپنے براؤن بالوں کو ہاتھوں سے سنوارنے لگا. اف! زنیشا کے دل پر جکڑ چلنے لگے. سامنے کھڑا مرد اس کی کمزوری تھا. وہ مانتی تھی. وہ دل و جان سے اس پر مرتی تھی. وہ مانتی تھی. کوئی سے دیکھے بھی وہ انگیٹھی میں دہکتے کوئلوں کی مانند جل اٹھتی تھی. اس کا بس چلتا وہ اپنا آپ اس کی نیلی آنکھوں والے مرد پر وار دیتی. مگر وہ تو سراپا انتقام تھی. عشق مکمل کیا کرتی؟ وہ پھر سے زرق خانزادہ کی طرف بڑھتے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی. موبائل اپنے کوٹ کی پاکٹ میں ڈالتے زرق خانزادہ نے اس کے گھٹنوں تک آتی سیاہ گاؤن میں ملبوس تو آتشا روپ کو دیکھا تھا. جتنا بدن برہنہ تھا اتنا ہر حصہ داغدار تھا. وہ لب بھینچ گیا. مضبوط کسرتی بدن کانپنے لگا. وہ اپنے بدن کی کپکپاہٹ چھپائے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسا گیا. آخر وہ اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ کیوں ہر بار اسے معاف کر دیتی تھی؟ زنیشا شاہ جیسی لڑکی یہ سب کیوں برداشت کر رہی تھی؟ زرق خانزادہ کے دل پر بوجھ پڑتا جا رہا تھا. وہ زنیشا سے شدت سے عشق کرتا تھا, مگر عشق کرنے کی یہ کیسی سزا اس عورت کو دے دی تھی؟ وہ اس کی نگاہوں میں دیکھنے تک کا قابل نہ رہا تھا. اس سے پہلے وہ دروازے کی طرف بڑھتا وہ پھر سے اس کے چوڑے سینے میں آن سمائی تھی. زرق خانزادہ اپنی مٹھیاں بھینچ گیا. وہ اسے اپنے حصار میں نہ لے سکا. تم صرف میرے ہو, میری ملکیت, میرے نام. یاد رکھنا. وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اس کی آنکھوں میں دیکھے کہہ رہی تھی. میں تم سے بے وفائی کیوں کروں گا؟ وہ نگاہیں چرائے بولا تھا. میں نے بے وفائی کا نام بھی نہیں لیا. زنیشا نے اپنی ہچکی دبائی. فار گاڈ سیک زینی, کیا ہو گیا ہے؟ شنائل صرف میری ہائر کردہ وکیل ہے. وہ بری طرح جھنجھلایا. میں نے شنائل کا نام بھی نہیں لیا. زنیشا پھیکا سا مسکرائی. تم اسے انسیکیور ہو رہی ہو, میں جانتا ہوں. بے تاثر لہجے میں کہا. اسے اس کی انسیکیورٹی کی کوئی پرواہ نہ تھی. وہ اس وقت ہر جذبے سے عاری انسان تھا جس کا مقصد صرف اپنے ہدف میں کامیابی تھی. اگر جانتے ہو تو چھوڑ دو اسے. دنیا میں اور بھی وکیل ہیں. زنیشا نے بمشکل کہا. جانتی تھی وہ بھڑک جائے گا. اپنی خودی پر قائم رہنے کے لیے انسان سب سے پہلے اپنا لہجہ بدلتا ہے. زرق اب بدل چکا تھا.
زری خانزادہ بدل چکا تھا، وہ اس کی طرح کا بنتا جا رہا تھا، سیاہ کار، وہی کیس لڑکی، دو ٹوک لہجہ، ضد کی کوئی گنجائش نہیں بچتی تھی۔ محبت کرتی ہوں اس لیے آزماتے ہو، بھیگے لہجے میں کہتے اسے گلٹ میں مبتلا کرنا چاہا، ایک اور داؤ پیچ۔ زنیشا شاہ کو تو اب اپنا درد بھی جھوٹا سا لگتا تھا۔ دل میں سچ میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی، ایسا درد اٹھا تھا علامان وہ کیوں نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اسے کسی دوسری عورت کے قریب بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، پھر اس عورت کے قریب وہ جانے وہ سامنے کھڑے مرد پر مرتی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی، آزمائے جانے والے کیوں آزمانے لگے۔ زری خانزادہ نے ذرا سا جھکتے زنیشا کی آنکھوں میں دیکھا۔ زنیشا گڑبڑائی، اس کی نیلی آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا وہ سب سمجھنے لگا تھا؟ زنیشا کی رنگت ایک لمحے میں نچڑ گئی۔ زنیشا کو چکر آیا تھا، وہ اپنی سر کو تھام گئی تھی، وہ جلدی سے اب اسے تھام گیا تھا۔ اسے سچ میں چکر آیا تھا، مگر زنیشا کو اب اپنی تکلیف جھوٹ ہی لگتی تھی۔ اس کا دل سیاہ آئینہ تھا جس میں اسے اپنا آپ مکروہ لگتا تھا۔ زری خانزادہ کے گرم ہاتھوں کے لمس پر اس نے اپنی آنکھیں موندی، وہ کچھ پل کے لیے اپنی سانس روک گئی۔ اب کی بار داؤ پیچ ہی تھا، فریب، مکروہ، جھوٹ۔ وہ اپنے عشق کو نظر آتش نہیں کر سکتی تھی، وہ اسے اتنی آسانی سے خود سے دور نہیں جانے دے سکتی تھی۔ اسے بے سانس ہوتے دیکھ کے زرک کی آنکھوں میں خوف لہرایا، وہ زنیشا کو اپنے سینے سے شدت سے لپٹا گیا تھا۔ زنی جان، وہ اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹائے ہوئے تھا۔ زنیشا کے دل کی دھڑکنیں اس کے چوڑے سینے میں دھڑکنے لگیں۔ زرک خانزادہ کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا تھا، زنیشا کو نرمی سے بیڈ پر لٹائے وہ اس پر جھک گیا تھا۔ زنیشا کے نقوش کو نرمی سے چومنے لگا، اس کے ایک ایک نقش پر وہ اپنی محبت ثبت کرتا جا رہا تھا۔ زنیشا کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے، وہ اس کے گیلے رخساروں پر جھک گیا تھا۔ زنیشا اس کے کلون کی مہک پر بدحواس ہوئی تھی، یہ کلون کوئی اور عورت کے بھی حواسوں پر سوار ہوگی، وہ یہ سوچتے تڑپ اٹھی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتے زرک کا چہرہ تھام گئی، وہ مسکراتے ہوئے سے دیکھنے لگا، میں صرف تمہارا ہوں، جس دن میرا دل تم سے بے وفائی کرے گا، مان لینا زرک خانزادہ کے دل پر کلام کے پہاڑ گر پڑے ہیں، وہ ان پہاڑوں کے نیچے آ گیا، جب تک زندہ ہوں تمہارا ہوں۔ زنیشا کا رواں رواں سماعت بنا، وہ مسکرا گئی تھی، ہر عورت کی طرح مرد کی خوبصورت باتوں میں آ گئی تھی۔ زنیشا شاہ یہ جانتی ہی نہ تھی کہ مرد ذات بدلنے پر آئے تو بے وفائی کو خود پر فرض عبادت کی طرح قرض کر لیتا ہے۔ عورت کو دی جانے والی سزاؤں میں دوسری عورت بدترین سزا ہوتی ہے، جو بدلنے والا مرد دے کر رہتا ہے۔ زنیشا شاہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی، وہ اس کی گردن پر چھک گیا تھا، نرمی سے وہ اس کی داغدار گردن کو چومنے لگا۔ رات کو دی جانے والی سوغاتوں میں وہ اضافہ کر رہا تھا، عشق کی ماری عورت اس کے گرد اپنی باہیں حمائل کر گئی، وہ رات کی طرح ہر زخم پھر سے کھانے کو تیار تھی۔ وہ شدت سے اس کی گردن جامنی کرتا جا رہا تھا۔ آئی لو یو زنی جان۔ زری خانزادہ کی سرگوشیاں بڑھنے لگی، آئی ہیٹ یو، وہ رو دی تھی۔ آئی لو یو حضور، آئی لو یو زنی جان، وہ پھر سے رو دی تھی۔ موبائل فون کی وائبریشن پر زرک نے سیدھے ہوتے کوٹ سے موبائل نکالا۔ زنیشا موبائل فون جگمگاتا شنیل کا نمبر دیکھ چکی تھی۔ زنیشا کا دل مٹھیوں میں جیسے کسی نے جکڑا تھا۔ ہیلو، ہاں آ رہا ہوں، وہ کہتے بیڈ سے اتر گیا، نہ جسٹیفیکیشن نہ کوئی تسلی۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ زنیشا شاہ تکیے میں منہ دیے روتی تھی، تکلیف اس بات کی تھی کہ آج زرک خانزادہ کو کسی عورت کے پاس بھیجنے والی وہ خود تھی۔ اگر وہ بے وفائی کرتا تو وجہ وہ خود ہوتی، اتنے زخم خود کو دیے تھے، یہ بھی صحیح، مگر یہ والا درد جیسے 17 سال والے درد پر بھی حاوی تھا۔ مسئلہ اعتبار یا عورت کا نہیں تھا، بلکہ اس عورت کا تھا جو نیلی آنکھوں والے مرد کو چاہتی تھی۔ وہ شنیل کی بڑی بڑی آنکھوں میں زرک خانزادہ کو دیکھ چکی تھی، زرک کی آنکھوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی، اس کی ہچکیاں آج تھمنے والی نہ تھی، دل کے زخم ادھڑنے لگے تھے۔ کچھ دیر پہلے اس نے کپکپاتی انگلیوں سے نمبر ڈائل کرتے کان سے لگایا۔ جی میڈم کہیں؟ ہمیشہ کی طرح تابعدار آواز، تم آج زرک کو پولیس اسٹیشن بلواؤ گے؟ شاہران زنیشا کی بات پر بدمزہ ہوا تھا۔ یہ سزا کیوں؟ اس نے گھما کر اپنی سٹک ٹیبل پر ماری تھی۔ کیا مطلب؟ زنیشا نے سوئے ہوئے زرک خانزادہ پر نگاہ ڈالی تھی۔
کچھ نہیں، آپ بتائیں کیوں بلواؤں؟ وہ بات بدل گیا تھا۔ وہ جانتا تھا زنیشا جیسی عورت اس کے جذبوں سے غافل ہرگز نہ تھی۔ وہ بھی گودے گودے عشق میں غرق ہونے سے پہلے خود کو بچا گیا تھا، مگر کمبخت دل کو پہلی عورت جو پسند آئی تھی وہ کسی اور کی تھی۔ 37 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ کوئی عورت دل کو لگی تھی، مگر وہ 4 دن اس کے خواب نہ دیکھ سکا۔ کچھ بھی کہو، مگر آج تم اسے بلواؤ گے، کوشش کرو گے، رات تک وہ پولیس تھانے نہ نکل سکے۔ کوئی کیس ڈال دو، بہت سے پینڈنگ کیس ہیں میرے پاس، کہو تو اٹھا کر اسے لے آئیں گے۔ رات تک کیا، 2 دن لاک اپ سے نکلنے نہیں دوں گا۔ آپ اجازت تو دیں۔ شاہران خوش ہوا تھا، خبردار اسے چھوا بھی۔ وہ غصے سے سلگ اٹھی تھی۔ تو کیا میں سارا دن اسے اپنے سامنے بٹھا کر اس کی بلائیں اتارتا رہوں؟ مجھے ایک ہی کام آتا ہے، وہ ہے ہاتھ چلانا، مار مار کر جسم کا ہر حصہ نیلو نیل کرنا۔ شاہران کو بھی غصہ اود کر آیا تھا۔ تو میرا کام کر سکتے ہو یا نہیں؟ میں کچھ اور سوچوں۔ وہ اپنی مخصوص ٹون پر اتر آئی تھی۔ اگلا بندہ انکار کرنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کہیے۔ وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ زرک کو فون کر کے بولو کہ تبریز کی طبیعت بگڑ گئی ہے، اس لیے تبریز کی طبیعت بگاڑنی پڑے گی۔ شاہران بیزاری سے بولتے اس کی بات کاٹ گیا۔ تو کرو اس کی طبیعت خراب، تمہیں پیسے کس لیے دیے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ پیسوں کا تانا مت دیں، مجھے نہیں لگتا یہ پیسے میں استعمال کر سکوں گا۔ اس کے لہجے میں شکستگی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ عورت سے ڈیل کی تھی، دل کے ہاتھوں وہ رچ کے ذلیل بھی ہو چکا تھا۔ شاہران سمجھنے کی کوشش کرو، زرک کا کل تمہارے پاس آنا بہت ضروری ہے۔ زنیشا کا لہجہ بے بسی سے بھرا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اسے سارا دن روکنا مشکل ہے۔ شاہران کی گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ جانتی ہوں، وہ اپنے باپ کی حالت دیکھے گا، وہ تمہارے پاس ٹھہر بھی نہیں سکے گا، وہ اس کے پاس چلا جائے گا۔ کس کے پاس؟ شاہران کرسی پر سیدھا ہوا، جسے وہ عظیم عورت کہتا ہے، اور وہ ہے بھی۔ زنیشا نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ ہر عورت مجھ سے بہتر ہے، اس لیے تو دلزادہ ڈر گیا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی صوفے کی سطح پر سر رکھ گئی۔ زنیشا کے ذہن میں وہ آیت گونجی، جو بھی برا کرے گا اس کا انجام بھی اسی کے سامنے آئے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے رخساروں کو جھلسانے لگے۔ کمرہ عدالت اور باہر بھیڑ لگی تھی۔ وہ کٹہرے میں کھڑی تھی، اپنی سیاہ شال سر اچھی طرح خود پر اوڑھے۔ زرمش نے اپنی سوجی آنکھیں اٹھائیں۔ سامنے دیکھا، حیدر خان سامنے بیٹھا تھا، مگر ہر جذبے سے عاری چہرہ آج اس کی آنکھوں میں شفقت محبت نہ تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض پر آف وائٹ شال اوڑھے ہوئے تھا۔ زرمش کو حیدر کے کندھے پر جھکے لگے دیکھ وہ زرمش کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرمش کے چہرے پر مضبوطی سے ہاتھ جمائے سر جھکا گئی تھی۔ سب کچھ ہی چھن چکا تھا، نہ وہ نہ رہا تھا تو کوئی بھی اس کا سہارا نہ تھا۔ زرمش کی نگاہیں بے اختیار کسی اور کی تلاش میں اٹھی تھیں۔ افسوس وہ بھی نہ تھا، سب نے ہی اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے زکام زدہ سے سانس اندر کھینچی۔ پبلک پروسیکیوٹر اس پر مختلف الزام لگا رہا تھا۔ وہ ہر الزام پر گردن ہلا رہی تھی۔ سامنے بیٹھا حیدر خان مٹھیاں بھینچے پہلو بدل گیا۔ آبجیکشن یور آنر، میری موکلہ نے اس لیے آریان کو قتل کیا کیونکہ وہ نفسیاتی مریض تھا۔ وہ میری موکلہ پر تشدد کرتا تھا۔ ڈیفنس وکیل اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہے، وہ نفسیاتی نہیں تھا، وہ نہ مجھ پر تشدد کرتا تھا۔ میں نے اسے اس لیے مارا کیونکہ میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ میں نے غصے میں سے مار دیا۔ زرمش کی بھیگی آواز پر عدالت میں لمحے بھر سناٹا چھا گیا تھا۔ اس کمرے میں سب سے آخری کرسی پر بیٹھے ازلان سکندر کا چہرہ سرخ ہوا، ہاتھوں کی نسیں ابھری۔ پبلک پروسیکیوٹر زرمش پر مزید کیچڑ اچھالنے لگا۔ وہ زرمش کو پھانسی دینے کا مطالبہ کرنے لگا۔ میری موکلہ کو کوئی بھی سزا دینے سے پہلے یہ رپورٹ دیکھ لیں۔ ڈیفنس وکیل نے ایک فائل جج صاحب کی طرف بڑھائی تھی۔ میری موکلہ نفسیاتی طور پر ٹھیک نہیں ہے، یہ کچھ بھی بولتی ہیں، کچھ بھی سوچتی ہیں۔ جب انہوں نے ڈاکٹر آریان کو گولیاں ماری، اس وقت بھی ان کی ذہنی حالت شدید خراب تھی۔ یہ کہتی ہیں آریان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، مگر ڈاکٹر آریان خانزادہ ان کے شوہر تھے۔ ڈیفنس وکیل نے زرمش اور آریان کا نکاح نامہ جج کی طرف بڑھایا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مقتول کو نفسیاتی کہا جا رہا تھا، اب قاتلہ کو بھی نفسیاتی کہا جا رہا ہے۔ صاف ظاہر ہے یہ میرے قابل دوست اپنی موکلہ کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ تنزیہ مسکرایا تھا۔ اگر یہ رپورٹس فیک لگتی ہیں تو عدالت ان کے ٹیسٹ خود کروا سکتی ہے، مگر تب تک انہیں کڑی نگرانی میں رکھا جائے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ڈیفنس وکیل نے پرزور لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ
بھی ابھی بھی زرمش کی کڑی سے کڑی سزا کا مطالبہ کر رہا تھا۔ عدالت مجرم زرمش کے ٹیسٹ ہونے تک سے پولیس کے سخت ریمانڈ میں رکھنے کا حکم جاری رکھتی ہے۔ جج ہاتھ میں پکڑا ہتھوڑا ٹیبل پر مارتے اپنی کرسی سے اٹھ چکا تھا۔ اذلان غصے سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ زرمش کو کڑی سیکیورٹی میں پھر سے پولیس تھانے منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ حیدر خان کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس بند کمرے میں ایک فیمیل اہلکار بھی کھڑی تھی۔ وہ پچھلے 5 منٹ سے حیدر خان کے سامنے خاموشی سے بیٹھی تھی، نگاہیں جھکائے حیدر کی نظروں پر وہ جھلس رہی تھی۔ کتنی بار اس کا دل چاہا زمین میں سما جائے، خودکشی آسان ہوتی وہ کر لیتی، مگر وہ اپنوں کی خودکشی پر ہی تو 21 سال سے تڑپتا آیا تھا۔ وہ اپنی جان خود لیتی تو اس کی روح تڑپ جاتی۔ اسے یہ ذلت سہنی تھی۔ لالا، زرمش نے حیدر خان کی کلائی پکڑنی چاہی، وہ اس کا ہاتھ چھٹک چکا تھا اتنی بری طرح کہ زرمش کو دل میں شدت سے درد اٹھا تھا۔ چوٹ اب کہیں بھی لگتی اس کے دل میں درد اٹھتا تھا۔ اس کی کلائیاں کانچ کی کرچیاں پیوست ہونے سے زخمی لگتی تھیں، مگر حیدر خان نے ایک بار بھی مرہم نہیں رکھا تھا۔ وہ نرم ہاتھ ہی رکھ دیتا۔ حیدر کے ہاتھ اس کے زخم کو چھوئے تو خون ٹپ ٹپ ٹپکنے لگا، مگر آج حیدر خان کو اس کی ذرا برابر پرواہ نہ تھی۔ زندگی نے صرف چھینا تھا۔ آج حیدر خان بھی صبح صحیح اس نے پرسوز ہچکیاں لیتے اپنی شال سے اپنی آنکھیں رگڑیں۔ تو میری بہن نہیں ہوں۔ حیدر خان کی بات پر وہ دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ کم بخت دھڑکنا بند کرتا ہی نہ تھا۔ تم نے ثابت کیا تم رانا خان کی بیٹی ہو۔ اس کی طرح خود غرض حیدر خان اس کی طرف دیکھتے دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ 21 سال پہلے بابا کو دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھے پاگلوں کی طرح روتے دیکھا تھا۔ رانا خان نے خود اپنی جان لی ملازمہ سے سنا تھا۔ بابا کو رائنا پر جان بانٹتے دیکھا تھا۔ اس کے آنے سے تو بابا مجھے بھی بھول گئے تھے، پھر بھی رائنا نے خود کی جان لے لی، وہ نفرت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ زرمش ساکن سی بیٹھی رہی تھی۔ رائنا خان کی بدنصیبی اس کا پیچھا چھوڑتی ہی نہ تھی۔ کاش وہ رائنا خان کے ساتھ مر جاتی۔ دل نے شدت سے دعا کی تھی، تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں اپنی بہن نہیں بیٹی سمجھا، تم نے کیا کیا؟ زرمش نے حیدر خان کے سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کیا کیا؟ اس نے روندھی آواز میں پوچھا۔ تم میری بہن بننے کے قابل بھی نہیں تھی۔ مورے تمہارے ساتھ ٹھیک سلوک کرتی تھی، میں نے اپنی مورے کا بھی دل دکھایا تمہاری وجہ سے۔ حیدر خان کے لہجے میں ملال تھا۔ ایک اور الزام اس پر لگا دیا گیا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ بہن بیٹی کو عزت کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ ٹوٹے لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ شکست خوردہ ہارا ہوا حیدر خان، کیونکہ بہن بیٹی عزت ہوتی ہے، عزت کی محافظ بھی ہوتی ہے۔ تم نے کیا کیا؟ میری عزت ہی رون دی۔ وہ اب رو رہا تھا۔ زرمش بھی رو نہ سکی تھی۔ ہر لفظ جوتے کی طرح لگ رہا تھا۔ دنیا مجھ پر تھو تھو کر رہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا بابا جان تمہیں رائنا خان کے پیٹ میں ہی ابارٹ کروا دیتے۔ زرمش کرب سے آنکھیں میچے، دونوں میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ حاکم خان کا پھر سے پلٹ کر آیا تھا۔ 21 سال پہلے رائنا خان کو یہ الفاظ سہنے پڑے تھے۔ ماں باپ کا کیا کسی نہ کسی صورت اولاد کی طرف پلٹ کر آتا ہے۔ زرمش بھی انہی بدنصیب اولادوں میں سے تھی۔ سامنے بیٹھا ہیکل وجود رکھنے والا مرد رو رہا تھا۔ اپنی بہن کو اس حال میں دیکھنا اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ وہ اپنی ہار کا غصہ اس پر نہیں اتار رہا تھا۔ اس کا دل سچ میں سخت ہو رہا تھا۔ وہ اپنا دل سخت کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ بابا، حیدر خان نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائیں۔ کیا ہوا بابا کو؟ زرمش پھر سے حیدر خان کا ہاتھ جکڑ گئی تھی۔ وہ بے دردی سے جھٹک گیا۔ مت کرو لالا، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مجھے تنہا مت چھوڑو۔ وہ تڑپتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ کب تمہارا ساتھ نہیں دیا میں نے؟ حیدر خان نے الٹا سوال کیا۔ زرمش نے ہچکی لیتے اپنی آنکھیں سختی سے شال سے پونچھی۔ بہنیں تمہاری جیسی نہیں ہوتی۔ ایک اور جوتا مارا۔ دل پر جوتے بھی مارے جاتے ہیں، یہ اسے آج پتا چلا تھا۔ ضربیں سیدھا دل پر لگ رہی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ زرمش نیچے دیکھتی رہی۔ بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ مبارک ہو، تم نے پھر سے میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ جھکا تھا، زرمش کے شانوں کو سختی سے جکڑا۔ تم جیل سے چھوٹ بھی گئی، پلٹ کر بھی میرے پاس مت آنا۔ میں تم سے اپنا ہر تعلق ختم کرتا ہوں۔ حیدر خان زرمش کی سانسیں چھین کر جا چکا تھا۔ مرد ذات ہر روپ میں ظالم ہوتی ہے، یہ آج زرمش نے مان لیا تھا۔ وہ بھی ظالم تھا، وہ بھی ظالم تھا۔
وہ ہسیانی چیخنے لگی۔ پاس کھڑی اہلکار نے اس کی طرف بڑھتے اسے بالوں سے جکڑتے اس کے گالوں پر بے دردی سے تھپڑ لگا دیے تھے۔ اسے اس بار بھی ماتم منانے کا حق چھین لیا گیا تھا۔ زرمش اپنی سسکیاں گلے میں گھونٹ گئی تھی۔ وہ پھر سے نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اس بار اسے کڑے تیوروں سے گھورنے والا اذلان سکندر تھا۔ آف وائٹ پینٹ پر اسکائی بلو رنگ کی پینٹ پہنے ہوئے آستین کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھی۔ زرمش کی نگاہیں اس کے کلائی پر ابھری ہوئی تھی، نسوں پر تھیں۔ زرمش کے گال پر انگلیوں کے نشانات دیکھتے اس بار اذلان کو غصہ نہیں آیا تھا۔ وہ یہی ڈیزرو کرتی ہے۔ وہ مان چکا تھا کیا چاہتی ہوں۔ اذلان سکندر نے اس کی طرف جھکتے اس کی کلائی سختی سے دبوچی۔ مجھے مت چھوؤ۔ وہ زندہ ہوتا تمہارا کیما بنا دیتا۔ وہ رندھی آواز میں قررائی تھی۔ وہ زندہ ہوتا نا تو اسے تو تم نے مار دیا۔ اذلان سکندر استزائیہ ہنستے ہوئے اس کی زخمی کلائی کو دبوچ گیا تھا۔ خون اب اذلان سکندر کے ہاتھ پر لگا تھا۔ اس نے زرمش کو خون اتری نگاہوں سے دیکھتے اس کی کلائی کو چھوڑا۔ ڈاکٹر چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ فیمیل ڈاکٹر ہو؟ لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں۔ اذلان سکندر فون کان سے لگا کر کہہ رہا تھا۔ زرمش تکان سے کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ اس تھانے میں اذلان کا کافی اثر و سوگ تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی۔ اذلان سکندر اٹھتے ہوئے کمرے میں چکر لگانے لگا۔ تھپڑ کس نے مارا؟ اذلان سکندر نے اپنی تھوڑی کھجاتے ہوئے پوچھا۔ وہ نشان اسے کتنے چبھے تھے وہ وہی جانتا تھا۔ وہ کسی کی امانت تھی، وہ اسے سونپ کر گیا تھا۔ میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں، جانے دو، کیا کرو گے جان کر؟ کتنی بار تم میرے گالوں پر نشان دیکھ چکے ہو؟ پہلے وہ مارتا تھا، اب دنیا مارتی ہے۔ بکواس بند کرو اپنی۔ مجھے تم پر رحم نہیں آ سکتا۔ میرے نزدیک تم سب سے بے رحم عورت ہو۔ وہ غصے سے گرایا۔ تو پھر چلے کیوں نہیں جاتے؟ جان چھوڑ دو میری۔ وہ زکام زدہ سانس اندر کھینچتے چیخی تھی۔ جی تو یہی کر رہا ہے مگر وہ اس کی طرف بڑھتے ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے بے بسی سے بولا، مگر تم اپنے دوست کی بیوہ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ یقیناً تمہارے دوست نے مجھے تمہیں سونپا ہوگا۔ زرمش نے بھرائی آواز میں کہا۔ جب سب کچھ جانتی ہو تو پھر یہ بکواس کیوں؟ اذلان سکندر کی تیوری چڑھی تھی، کیونکہ مجھے اس کے علاوہ ہماری ہمدردی کرتا ہر مرد زہر لگتا ہے۔ تم جب اس کمرے میں ہوتے ہو مجھے گھٹن ہونے لگتی ہے، اتنی وفادار ہو اس کی۔ اذلان نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ تمہاری سوچ سے زیادہ اذلان سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ تمہاری وفاداری پر 21 توپوں کی سلامی، تھوڑی کم وفاداری کر لیتی شاید وہ آج زندہ ہوتا۔ استزائیہ ہنسا تھا۔ زرمش اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ کتنے مردوں کے درمیان تم راتیں گزار چکی ہو، تمہیں لگتا ہے وہ زندہ ہوتا تمہیں معاف کر پاتا؟ وہ زندہ ہوتا میں تب یہ سوچتی تم اس وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ زخمی شیرنی کے مانند گرائی۔ تم تب بھی یہ نہ سوچتی، کیونکہ تم جان چکی تھی وہ تم پر جان بانٹتا ہے۔ تم ساحر پر جان بانٹتی تھی، اس نے تمہیں ہمیشہ زخم دیے۔ آریان تم پر جان بانٹتا تھا، تم نے تو اسے 1 نہیں 2 نہیں پوری 5 گولیاں ماری۔ 2 گولیاں ماری تھی۔ وہ ہذیانی چیخ اٹھی تھی۔ چیخو چلا تم میرے لیے تب بھی قابل نفرت رہو گی۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں لفظ چبا کیا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ وہ چہرے پر ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ تم جانتی ہو اس نے مرنے سے پہلے تمہارا نام اپنی آدھی جائیداد کر دی تھی۔ اپنی حویلی جس کی قیمت 90-95 کروڑ ہے، وہ تمہارے نام کر کے گیا ہے۔ مجھے رشنا اور شازمہ آنٹی کو حویلی سے کہیں اور منتقل کرنے کو کہا تھا۔ تم پر وہ پراپرٹی بیچنا چاہو تو بیچ سکتی ہو۔ مجھے کہا اس نے میں وہ حویلی بیچنے میں تمہاری مدد کروں۔ وہ حویلی جہاں اس نے اپنے دفن ہے، مگر اس نے کچھ نہیں سوچا۔ وہ تمہیں سیکیور کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہا کہ اگر تم کبھی اسے مار دو تو اس کے قتل کو خودکشی ثابت کی جائے۔ وہ اپنی فیک رپورٹس بنا گیا تھا جس میں وہ دماغی امراض کا شکار تھا۔ اپنا خودکشی نوٹ لکھ کر گیا تھا۔ زرمش نفی میں سر ہلاتے کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ وہ یہ سب سن نہیں سکتی تھی۔ اذلان سکندر اسے اذیت کی سولی پر چڑھا رہا تھا۔ وہ مزید درد برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر میں یہ سب نہیں کر سکا۔ اتنی ہمت نہیں تھی اس کی موت کو خودکشی ثابت کر کے دنیا کی نظروں میں سے بزدل بنا دو۔ اذلان سکندر لفظ چباتے پگھلا سیسا اس کے سماعتوں میں اتار رہا تھا۔ وہ تمہیں سیکیور کرتا رہا، تم نے کیا کیا؟ وہ میرے بابا کو مار رہا تھا۔ زرمش نے تڑپتے ہوئے دہائی دی تھی۔ اسے روکنے کے لیے اس کی ٹانگوں میں گولی مارتی تھی، سیدھا دل پر ہی مار دی۔ اذلان سکندر بے رحمی سے اس کا دل چھلنی کر رہا تھا۔ وہ نہ رکتا۔ زرمش کے لبوں سے بمشکل نکلا تھا تو اپنے دل پر پسٹل رکھ دیتی، تب تو رکتا نہ۔ اذلان سکندر کی بات پر وہ بے سانس ہوئی تھی۔ کتنے پل کتنا وقت وہ نہیں جانتی، مگر وہ بے سانس ہوئی تھی۔ دھڑکن رکی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے کہ آتے وہ سیدھا کھڑا ہوا۔ لیڈی ڈاکٹر نے زرمش کی طرف بڑھتے اس کی پٹی کی۔ وہ مجمد بیٹھی رہی، فریز بے حس و حرکت لٹھے کی مانند سفید۔
ازلان سکندر لب بھینچے اس کی حالت دیکھتا رہا. اسے اس پر ترس آیا تھا. وہ اسے ویسے ہی قابل رحم لگی جیسے اسے پہلی مرتبہ آریان کی حویلی میں دیکھا تھا. تب بھی تو ایسے ہی اس کے گال پر نشان تھے. وہ مٹھیاں بھیج گیا تھا. گالوں کے لیے کوئی مرہم ہو تو وہ بھی لگاتے. ازلان سکندر نے سانس اندر کھینچتے کہا. لیڈی ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلاتے اس کے گالوں پر کوئی ٹیوب لگائی. اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا. لیڈی ڈاکٹر چلی گئی تھی. کس نے مارے تھپڑ؟ ازلان سکندر قریب آتے پوچھ رہا تھا. وہ ساکن ہی رہی. بتاؤ مجھے، وہ نرم لہجے میں پوچھا. وہ پتھر بنی رہی. ازلان سکندر نے اس کے شانے کو چھوا. وہ کرن کھا کر پیچھے ہوئی. دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ بلک بلک کر روتی تھی. سر سے شال اتر گئی تھی. ازلان سکندر اس کے بکھرے بالوں کو دیکھتا رہا. اب اس کا چہرہ مکمل طور پر چھپ گیا تھا. وہ کافی دیر تک روتی رہی. اس نے سر اٹھایا، اپنے گال شال سے رگڑے. اب وہ اپنی کلائیوں سے پٹی اتار رہی تھی. ازلان ضبط سے اسے دیکھ رہا تھا. محبت روٹ جائے تو سہن کے قابل ہوتا ہے، اگر محبت اپنے ہاتھوں سے گوا دی جائے تو ناقابل برداشت ہوتا ہے. وہ ترہم کھائے جانے کے قابل ہی تھی. میں پھر آؤں گا، وہ آہستگی سے کہتا اس گھٹن زدہ کمرے سے نکل گیا. کس نے اسے تھپڑ ماری؟ اس کی غراہٹ تھانے میں گونج رہی تھی. تھوڑی ہی دیر میں اس اہلکار کو فائر کر دیا گیا تھا. اس کیس کا انچارج آفتاب چتوئی مٹھیاں بھینچے ازلان سکندر کو دیکھ رہا تھا. اس کا بس نہ چل رہا تھا. وہ زرمش اور ازلان کو اپنے ہاتھوں سے بے درد موت دے دے، مگر ان قریب وہ دینے والا تھا. گھڑی کی سوئی ٹک ٹک آگے بڑھنے لگی. وقت پلٹ کر پیچھے آنا تھا. سانسیں پھر سے ساکن ہونی تھی. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تو ہم یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.